اتنی دیر سرکار علیہ السلام کے سامنے وہ بیٹھی رہی، حضور کسی سے مخاطب نہیں، حضور کا خطاب اسی عورت سے، ابو بکر کی طرف نہیں دیکھا، عمر کی طرف نہیں دیکھا، عثمان کی طرف نہیں دیکھا، علی کی طرف نہیں دیکھا۔ آپ روایات کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، صرف بات سنی تو خاتون کی سنی، دیکھا تو اس خاتون کی طرف دیکھا۔ جب بات مکمل کر کے سب کچھ معاملات طے کر کے خاتون چلی جاتی ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتون جس کی آپ نے یہ قدر و قیمت فرمائی، جس پہ یہ شفقت، یہ مہربانی، یہ کون ہے؟ فرمایا اس کو پہچانا ہے، اس کو پہچانا ہے، اس کو جانتے نہیں؟ یا رسول اللہ پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، یہ وہ ماں ہے جس کا میں نے بچپن میں دودھ پیا تھا۔ میرے عزیز بچوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، غور تو کرو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ماں کا دودھ پیا تھا اس کا یہ احترام ہے۔ آج سبھی ماؤں کا احترام مسلمان معاشرے میں کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ میں ایک بات اور آپ کو اس حوالے سے سنانا چاہتا ہوں، وقت زیادہ ہو گیا، مجھ سے معافی چاہتا ہوں، صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مدینہ طیبہ، دیکھیے میری بات سنیے، غور کیجیے۔ غوث قطب ابدال اپنی تمام تر علوم مرتبت کے باوجود، تمام بلندیوں کے باوجود کسی صحابی کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، جس نے بحالت ایمان بکشف خود چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی اور بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کے مقام اور مرتبے کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ ایک صحابی ہیں، ان کی نزا کی کیفیت ہے، 3 دن ہو گئے نزا کی کیفیت میں مبتلا، 3 دن ہو گئے نزا کی کیفیت میں مبتلا، صحابی رسول، جان نکل نہیں رہی، مشکل سے دو چار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام ہے، 3 دن سے بڑی مشکل کیفیت سے دو چار ہے، کرم فرمائیے۔ حضور تشریف لاتے، کھڑے ہوتے، ایک لمحے کے لیے توقع فرمایا، فرمایا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں زندہ ہے۔ فرمایا جا کے اسے کہو کہ اسے معاف کرے، اسے معاف کرے۔ صحابہ میں سے کچھ حضرات بھاگے ہوئے اس کی ماں کے پاس پہنچے، کہا حضور نے حکم دیا یا مشورہ دیا ہے؟ حکم دیا ہے تو پھر تو ٹھیک، اگر مشورہ دیا تو میں اس کو معاف نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں کرتی؟ معاف نہ کرنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اب اس سبب پر، اس وجہ پر غور فرمائیے۔ سبب یہ ہے کہ یہ اور اس کی بیوی دونوں باتیں کر رہے ہوتے تھے، ہمیں ساتھ ساتھ اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے۔ یہ اور اس کی بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہوتے تھے، میں جب باہر سے آتی تو یہ خاموش ہو جاتے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ مجھ سے چھپ چھپ کے کیا باتیں کرتے ہیں، مجھے اس نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے۔ بڑوں کی غلطیاں بھی عجیب و غریب قسم کی ہوتی ہیں، ہم تو اسے غلطی شمار ہی نہیں کرتے۔ مجھے دیکھ کے یہ چپ ہو جایا کرتے تھے، جس سے مجھے بہت تکلیف پہنچتی تھی، جس نے مجھے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، میں اسے معاف نہیں کرتی، اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ واپس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اگلا مسئلہ سن کے پھر بات سماعت فرمائیے گا۔ کسی انسان کو زندہ یا مردہ جلانا یا اس کا مسئلہ کرنا، اس کے اعضاء کو کاٹنا اسلام میں حرام ہے۔ کسی کو جلانا زندہ حالت میں، مردہ حالت میں، یا اس کا مسئلہ کرنا، اس کے اعضاء کو کاٹنا، یہ حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ لیکن حضور علیہ السلام نے ایک حکیمانہ عمل اختیار فرمایا۔
ارشاد فرمایا اگر اس کی ماں اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر لکڑیاں اکٹھی کرو، اس پہ تیل چھڑکو، آگ لگاؤ اور اسے اٹھا کے اس کے اوپر رکھو۔ اب یہ سننا تھا کہ ایک صحابی بھاگے اور اس کے گھر پہنچے اور اس کی ماں سے جا کے کہا سرکار نے یہ حکم صادر فرما دیا۔ کہا حضور نے یہ فرما دیا؟ کہا ہاں حضور نے یہ فرما دیا۔ وہاں سے بھاگی۔ ماں کی ممتا کو جوش دلانا مقصود تھا، حکم دے کے نہیں، تدبیر اختیار کر کے بھاگتی ہوئی آئی اور حضور کے قدموں میں گر کر کہا یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا، یا رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا۔ اس کی زبان سے یہ معافی کے الفاظ نکلنے تھے، صحابی رسول نے اپنی آنکھیں کھولی، چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کی اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور اپنی جان